علی امین گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سوابی میں کچھ جرگہ وہاں پہ کریں گے. وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھیں گے. حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی. حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں. خدیجہ شاہ جو ہے یہ تو 9 مئی کے کیسز کے اندر جو ہے نامزد ہوئی بھی ہے. ان کو بلا کے چیف جسٹس ایکچولی کیا میسج دے رہے ہیں؟ حکومتی حلقوں کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے اس تصویر کے بعد. کیا حکومت کا اور چیف جسٹس کا کیا کوئی کلیش ہو سکتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اب انگلینڈ جانے لگی ہیں. دیکھیں دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. لو جی کچھ ہونے لگا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ اسموک کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلا پوڈ کاسٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کیا تھا. اس کے اندر کافی حد تک اسموک کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے گلہ کیا کہ جناب پالیٹکس کے اوپر بہت کم بات ہوئی. جی بالکل، آپ کا گلہ یہ جائز ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم اسپیسیفکلی ابھی اسموک کو فوکس کر رہے تھے. انشاءاللہ ان قریب ان کے ساتھ اور بھی سٹنگز ہوں گی. دوبارہ بھی پوڈ کاسٹ کے لیے ان کو بلائیں گے تو پھر بڑا تفصیل سے بیٹھ کے پالیٹکس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات ہوگی. تو آپ کا گلہ شکوہ کم از کم اس حوالے سے بالکل جائز ہے. اچھا جی، اسموک کے حوالے سے سب سے پہلی جو اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو انہوں نے اب احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اس احتجاج میں کون کون سے مسائل آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور پرابلم ایریا کہاں پہ ہے اس کے بارے میں. ساتھ ہی ساتھ حکومت کیا کوئی 27ویں آئینی ترمیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے یا کل کوئی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. 3 اہم بلز بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے قومی اسمبلی کے اندر. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور 2 سال ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر جب ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا. وہ کیس کہاں تک پہنچا ہے 2 سال مکمل ہونے کے بعد بھی کیا اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو جناب لاہور جو ہے وہ آج بھی اسموک کے حوالے سے موسٹ پولوٹیڈ سٹیز کے حوالے سے نمبر 1 کے اوپر رہا. اور انڈیا سے آنے والی بیسکلی جو ہوائیں ہیں وہ دھواں ساتھ لے کر آئی ہیں. پولوٹیڈ ہوا جو ہے وہ ساتھ لے کر آئی ہے، جس کی وجہ سے آج جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ تو آج 1500 سے بھی اوپر کچھ جگہوں کے اوپر لاہور کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. اور اسی بنا کے اوپر آج جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے اس نے پرائمری تک پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز کے اندر جو ہے وہ 5ویں جماعت تک کے لیے چھٹیاں ڈکلیئر کر دی ہیں 1 ہفتے کے لیے. اور 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ، بلکہ میرے بھی جو سب سے جو چھوٹا صاحبزادہ ہے وہ کلاس 5 میں ہے تو اس کا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا اس کے اسکول سے کہ جناب 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ اب چھٹی ہوگی. آئی تھنک دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن کیا اس کے ڈیویڈنڈس ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ ایک اور بہت بڑا سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ جو کچھ اقدامات کر رہی ہے آر دیس انف، یا ہمیں ایکچولی اس سے بھی زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے. گرین لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ تو لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر کیے گئے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ لاک ڈاؤنز اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے. جتنے ہیں یہ کافی نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ لاک ڈاؤنز جو ہے وہ ہونے چاہیے، کیونکہ بہت بری حالت ہے. شاید پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے اتنی بری حالت نہیں دیکھی لاہور کی جو اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے. بلکہ جس کمرے میں اس وقت میں بیٹھا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہاں پہ بھی مجھے ایئر پیوریفائر جو ہے وہ لگانا پڑا ہے تاکہ صحیح طرح سانس لیا جائے، ورنہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو مجھے بھی ایئر پیوریفائر کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ کل رات کو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، میں اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے انتظار حسین پنچوتا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل بھی تھے. وہ پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے وہ غائب تھے، لاپتہ تھے، ان کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. یہی شک کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو جو ہے اٹھا لیا گیا ہے، یہ غائب ہیں. کل رات کو پتہ لگتا ہے جی حسن ابدال میں پولیس مقابلے کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا گیا، اور اس میں سے جو ہے وہ انتظار پنچوتا صاحب جو ہے ان کو وہ گاڑی کے اندر ہی جو اغوا کار تھے وہ چھوڑ کے فرار ہو گئے. تو گاڑی کا پیچھا کیا گیا اور وہ گاڑی کو وہیں پہ چھوڑ کے فرار ہو گئے. اس کے اندر انتظار پنچوتا صاحب جو ہے وہاں پہ موجود تھے. اب ان کو جب ریکور کیا جا رہا تھا، گاڑی سے ریکور کیا جا رہا تھا، تو اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی. اور بعد میں جا کے جب ان کو تھانے لے جایا گیا تو وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو چمکنی کے اندر رکھا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تاوان کے لیے مجھے رکھا گیا تھا، اور اس وجہ سے مجھے اغوا کار جو ہے، اور وہ چمکنی کا جو ایریا بتایا جاتا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پشاور کے سراؤنڈنگس کے اندر ہی وہاں پہ آتا ہے، اور سی ایم ہاؤس کے پی سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اس ساری جو کاروائی ہے اس کے اندر بہت سے جھول ہیں. وہ جھول کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب مثال کے طور پہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے
کہ جناب انتظار پنچوتا صاحب کو جب ریکور کیا گیا گاڑی سے تو وہاں پہ اس وقت جو ہے ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور پولیس والا جو ہے وہاں پہ ریکارڈنگ کر رہا تھا. اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام انتظار ہے, تو پولیس والے نے آگے سے کہہ دیا انتظار حسین. اب اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ نہیں, انہوں نے صرف انتظار نہیں کہا تھا, انتظار حسین بھی ساتھ کہا تھا, لیکن حسین بڑا لو آواز میں انہوں نے کہا تھا, تو پولیس والے کو یہی سنائی دیا گیا ہے. تو لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کتنی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے یا گاڑی میں سے کسی مغوی کو جو ہے وہ اگر ریکور کیا جاتا ہے تو اس کی پولیس جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرتی ہے. یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ انتظار صاحب کا کہ جناب مجھے بیسکلی تاوان کی وجہ سے مجھے اغوا کیا گیا تھا. تو تاوان مانگا کس سے گیا ہے, یہ سب سے بڑی بات یہ, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی تو فیملی پریشان تھی, تو ان کی فیملی نے تو یہاں پہ کہیں پہ انفارم نہیں کیا فی الحال جو اکارڈنگ ٹو رپورٹس کہ وہ یہ کہیں کہ جناب ہمیں تاوان کے لیے کال آئی ہے. تاوان کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو پھر یہ اتنی دیر, اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جس حالت میں وہ ریکور ہوئے ہیں, جو ان کی کیفیت ہے, جو حالت ہے, وہ بڑی شاکنگ ہے. مطلب ہی لکڈ ان ریئل ڈسٹریس, کہ بہت بری حالت کے اندر جو ہے ان کو رکھا گیا تھا. ظاہری بات ہے, میں جانتا ہوں, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. صرف پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے, کوئی باقاعدہ انٹرویو ابھی تک انہوں نے آ کے نہیں دیا, لیکن دیٹس فائن. اوبیسلی ان کو اس موقع کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ان کو اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو فیملی نیڈس ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہم, اور وہ جتنی اذیت میں سے گزرے ہوں گے, جس پرابلم میں سے کس حالت میں ان کو رکھا گیا, ان کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں ہوا, یا جس حالت میں بھی رکھا گیا, تو اس وقت جو ہے ان کو سب سے پہلے تو سائیکولوجیکلی واپس اپنے سینسز میں آنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ اگر اپنی کہانی بتانا چاہیں تو ظاہری بات ہے وہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بہت شاکنگ بات ہے, اور اس پہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں اس پورے پروسیس کے اوپر, کہ کون ان کو اٹھا کے لے گیا, کہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا, مقصد کیا تھا. اور وہ شخص جو عمران خان کے کیسز لڑ رہا ہے کورٹ کے اندر, وہی غائب ہو جاتا ہے, اسی کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں گیا. تو بہت سے سوالات ہیں, اور ظاہری بات ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بندہ غائب ہوا ہے. اس سے پہلے بھی مطلب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا کہ وہ کدھر تھے. عثمان ڈار کا کچھ پتہ نہیں لگا. پھر اس کے بعد ہمارے ایک اینکر پرسن جو ہیں کامران شاہد صاحب, ان کے گھر کے اندر سے ان کا انٹرویو نکلتا ہے. صداقت علی عباسی صاحب, ان کا کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ کدھر گئے. شیخ رشید صاحب, وہ ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا. بعد میں پتہ لگا جناب وہ کہہ رہے تھے میں چلے کے اوپر گیا, پتہ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈکلیئر کہ وہ کہاں پہ تھے. تو ماضی کے اندر بھی اس طرح کے کیسز آلریڈی ہو چکے ہیں. تو جب ماضی کے اندر آلریڈی اتنا اس طرح کے کیسز ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ شک کرنے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ بھائی لگ رہا ہے یہی رہا ہے کہ یہ بھی اسی ڈگر کی طرف جو ہے یہ کہانی جا رہی ہے. بٹ اٹ از آبویسلی ویری شاکنگ کہ ایک سینئر لائر جو ہے وہ اس طرح پاکستان کے اندر غائب ہو جائے اور اتنے ہفتے ملے نا, اور جب ملے تو پتہ لگے جناب اس کو تو بیسکلی کڈنیپ کیا گیا تھا, کیونکہ رینسم کا کیس تھا. یہ رینسم کے کیس کے چکر میں جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اس پہ ایک ریاکشن آیا, خاص طور پہ ندیم افضل چند صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ انتظار حسین پنچوتا ایڈوکیٹ میرے علاقے سے ہیں, میرے سیاسی مخالف بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ ظلم ہے. میں اور میرا خاندان اور ہمارے ساتھی اس ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. شیخ وقاص اکرم نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا I reject these videos and demand the suspension of those officers who made انتظار پنچوتا's videos and made it public. I am of the view that they are part of the kidnapping and Damar action. They should be severely dealt with. انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جو کچھ بھی ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. ہم تب تک اپنا ویلاگ ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے, اور وہ جناب یہ ایک تصویر ہے جو سامنے آئی, اور یہ تصویر جو ہے وہ موجودہ جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی, یہ ان کے حوالے سے ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم بھی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو میٹنگ تھی یہ تھی بیسکلی جیل اصلاحات کے حوالے سے. اب اس کے اندر باقی تو ٹھیک ہے, باقی سب کچھ تو میرے خیال میں اتنا اعتراض نہیں تھا, لیکن حکومتی حلقوں کی جانب سے, میں جب حلقے کہتا ہوں تو میں ان کے ووٹر سپورٹر کہتا ہوں, کیونکہ باقاعدہ طور پہ تو کسی نے اس کے اوپر آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر اس کے اوپر بڑے ناراض ہوئے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ خدیجہ شاہ کو بلایا گیا تھا, اور خدیجہ شاہ کے تو وہاں پہ موجود تھیں, لیکن احد چیمہ صاحب جو ہیں جو مسلم لیگ نون سے ہی تعلق رکھتے ہیں, سابقہ سینئر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں, ان کو بھی بلایا گیا تھا. اب ان کو بلانے کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی یہ تھا کہ ان دونوں نے جیل میں ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے. صاف پانی کا ایک کیس تھا, اس کے اندر جو ہے وہ احد چیمہ صاحب کو بلایا گیا تھا, ان کو جیل ہوئی تھی, انہوں نے جیل میں ٹائم سپینڈ کیا تھا انہوں نے, اور خدیجہ شاہ جو ہے 9 مئی کے کیس کے اندر جو ہے کئی مہینے